یہ ایک بڑا ویسا ہے شام تک انشاءاللہ جو نا وہ اس جو اپیلیں پینڈنگ ان کے والے سے بھی آ جائے گا، اور جو 7 تاریخ کو کنونشن ہونے جا رہا ہے اس کے اندر بھی آپ لوگوں نے جو نا میکسیمم پارٹیسپیشن کرنی ہے، تاکہ ہم اسلام آباد کی حد تک یہ بتا سکیں کہ اسلام آباد کے جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں آئی ایل ایف کے، وہ آئی ایل ایف کے ساتھ، وہ خان صاحب کے ویژن کے ساتھ. جی اب میں دعوت دیتا ہوں میڈم طلعت رضوان ایڈوکیٹ صاحبہ کو، وہ آ کے ایک تقریر فرمائیں. اور سب سے پہلے تو میں جو ہے ان کو ویلکم کرتی ہوں پاکستان تحریک انصاف میں. میں نے بہت پہلے سے جانتی ہوں ملک زاہد صاحب کو، نام تو خیر آپ سب کو پتہ چل گیا ملک زاہد صاحب ہیں. ویسے بھی یہ انہوں نے جب پی ٹی آئی جوائن کیا تو انہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ انہیں اریسٹ بھی کر لیا گیا، اور پھر ہماری ٹیم تھی انہوں نے پھر انہیں ریلیز بھی کروایا وہاں سے. تو اس کے بعد ابھی بھی ان کے پیچھے بہت سے لوگ ہیں، اسی لیے کہ چونکہ پی ایم ایل این میں تھے اور اس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا. تو لیکن یہ تھا کہ یہ اپنے ثابت قدم رہے اور ابھی تک یہ پیچھے نہیں ہٹے. ان پہ بہت زیادہ پریشر ہے، میں جانتی ہوں. تو دوسرا جو ہے ہماری جب سینئر لیڈرشپ جو یہاں پہ ہیں سر نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں، وہ بھی یہاں پہ تشریف لائے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرا اپنا علاقہ ہے، ایریا ہے، تو میں ان کو بھی یہاں پہ خوش آمدید کہتی ہوں. اور باقی ظہیر صاحب ہمیشہ ہی ایک ان کا فرسٹ جو اسٹیپ ہوتا ہے کہیں پہ بھی کوئی گیدرنگ ہو، سب سے پہلے وہ ہم سے سب تک لے جاتے ہیں کوئی بھی پروگرام آرگنائز کرنے میں. تو ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ آج ماشاءاللہ یہاں پہ سب اکٹھے ہوئے ہیں اور اکٹھا ہونے کا موقع دیا ہے. تھینک یو ویری مچ. اور ابھی ہم سب کا ایک ہی جو کاز کے لیے ہم اکٹھے ہیں خان صاحب کی وجہ سے، ایک ہم پی ٹی آئی اور خان صاحب کے لیے ہماری ایک اسٹرگل ہے. اور انشاءاللہ اب ہم لوگوں نے کل جیسے وہاں پہ ان کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ میسیجز ہمارے جیسے گروپ بنا ہے اس میں آئے گا. تو آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ میکسیمم پارٹیسپیشن وہاں پہ ہماری ہونی چاہیے. ہم نے اپنی اسٹرینتھ شو کرنی ہے، ہم نے اس مافیا کے خلاف لڑنا ہے، اور ہم لوگ ایز بیئنگ لائرز ہم ہی فائٹ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم لوگ رول آف لا کے لیے اور سپرمیسی آف لا کے لیے انشاءاللہ فائٹ کرتے رہیں گے. جی اب میں دعوت دیتا ہوں جناب ملک ظہیر رضوان ایڈوکیٹ صاحب کو، اسٹیج پہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام بکرا ہمارے بھائی ہیں، میں نے تشریف لائے، آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے اپنے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. میں زید صاحب کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں اگر بات کروں گا تو وہ رشتہ داریاں جو ہوتی ہیں پھر وہ ذرا مناسب نہیں ہیں. ان کی اپنی کاوشیں کی جو ہے وہ پارٹی کے حوالے سے بالکل ہیں. یہ ریسٹ ہوئے، ان کو لایا گیا، جو بھی وہ ہماری ڈیوٹی تھی. میں ایک بات یہاں پر ریسٹ کے حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ سامنے بات کرنا اور بات کہتے خوش آمد بھی ہو جاتی ہے. جس طریقے سے جب سے صاحب آپ نے چارج سنبھالا، اور ایک چیز میں نے دیکھی آپ کے اندر، یہ نہیں کہ مجھے آپ نے عہدیدار بنایا تو میں اسی تعریف کروں. جو دوست میرے مزاج سے واقف ہوئے ان کو پتہ ہے کہ میں خوش آمد کرنے کا عادی نہیں تھا. لیکن ایک چیز جو میں نے دیکھی کہ آپ نے جس طریقے سے ان کو جوڑ رہے ہیں نا، وکلا کو، آئی ایل ایف کو، اس سے پہلے اس طرح نہیں تھا. آپ کے اندر یہ وہ لیڈرشپ ہے، آپ کے اندر یہ وہ صلاحیت ہے کہ آپ ہر اس شخص کو جو آپ سے خفا بھی ہے اس کو ساتھ جوڑ رہے ہیں. اور یہی ضرورت ہے وقت کی. اس سے پہلے میرے ساتھ جو جاتی ہوئی اس کو چھوڑ دیں، میں اپنی بات نہیں کرتا، لیکن جو جس طریقے سے ایل ایف میں کام ہوتا رہا وہ سب کو پتہ ہے. تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں سر، اور دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ قائم رکھے، اور آپ کی موجودگی میں انشاءاللہ یہ آئی ایل ایف مضبوط ہوگی اور ہم آگے بڑھیں گے. کل ہائی کورٹ میں ڈی وی بھی ہے، جیسے آپ کے نالج میں خان صاحب کیسے چل رہے ہیں. تو میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ لازم پہنچیں، کیونکہ پچھلی ڈیٹ میں علیمہ خان سے جب ایس ایم سے میں بیٹھے ہوئے تو انہوں نے شکوہ بھی کیا کہ جی وکلا بہت کم کیوں ہے. تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ نئے صاحب کی جو ان کا عہدہ تھا ان کو ابھی ملا اور ابھی ان کو چارج ملا ہے. تو بارہ ان کا قلعہ اپنی جگہ پہ جا رہا، تو ہماری ڈیوٹی بھی ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر ہم خان کی صفائی ہیں، خان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر عملی طور پہ ہمارا کھڑا ہونا بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے ساتھ میں جیسے کنسر نے بتایا کہ کنونشن ہو رہا ہے، تو جو کنونشن ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم نے سب نے مل کے کامیاب کر رہے ہیں. تو انہیں باتوں کے ساتھ آپ میرے حلقے میں آئے، آپ میرے گھر میں تشریف لائے، آپ کا بہت مشکور ہوں، اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو میری جو بہنیں تشریف لائیں، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. یہ پروگرام تو ملک زید نے کیا، ایک پروگرام میں نے ڈیرا تاج میں کرنا ہے جو S13 میں ہونا ہے، وہ انشاءاللہ جیسے ہی ڈیٹ دیں گے کریں گے. تو یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک تو ہم پروگرام کرنے سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جڑے رہتے ہیں. تو گیدرنگ کا ہونا ضروری ہے، ملنا ضروری ہے. انہی باتوں کے ساتھ کہ اٹھائیں لاکھ دیواریں طلوع سرد ہوگا.
उठाएं लाख दीवारें तुलुए सैर दोगा, ये शब की मुसाफिर कब तक ना रास्ता देंगे। हमारे ज़हन में आज़ाद मुस्तकबिल का नक्शा है, ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे का मुकद्दर है। तमाम दोस्तों को शुक्रिया। साबर साहब आप तशरीफ लाए, आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि कुदरती बात है कि मुझे काले कोट से मोहब्बत है, जिसकी मिसाल मैं यूँ दूँ रहा कि जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की तहरीक चली थी तो उस वक्त हम मुख्तलिफ सहाफ़ी कवरेज के लिए जाया करते थे। अली अहमद कुर साहब, चौधरी इक़्तिदार साहब, बैरिस्टर गोहर साहब और अतर मिन अल्लाह साहब जब वो बैरिस्टर हुआ करते थे, उनको बड़ी अच्छी तरह पता है उस वक़्त जब बुकला पे लाठी चार्ज हुआ था, अली अहमद कुर्द को जब उठा के ले जाया गया था तो उसका मुद्दई भी मैं ही बना था, क्योंकि मेरे हाथों से उठाया गया था जब लाठी चार्ज हुआ था। तो इतनी स्ट्रगल एक सहाफ़ी होने के नाते मैंने इसलिए की कि मुझे अपने आइन से मोहब्बत थी, मुझे काले कोट से मोहब्बत थी, क्योंकि मैं वकील नहीं था, मुझे मुद्दई बनाया गया। जिस दिन चौधरी इफ्तिखार साहब अपने मनसब पे दोबारा आए तो मुझे बैरिस्टर गोहर अली साहब ने ये पूछा कि आप वकील तो नहीं, आप सहाफ़ी हैं, आप इतनी स्ट्रगल क्यों करते हैं। तो जब मैं उनके यहाँ मुलाकात के लिए गया तो मैंने उनको यही लफ्ज़ कहा था कि जी मुझे काले कोट से बहुत मोहब्बत है, और अल्लाह की कसम खा कहता मुझे आज भी मोहब्बत है। और दूसरी बात ये कि वाहिद एक काला कोट है जो पाकिस्तान को इस दलदल से निकालेगा। 60 साल मेरी उम्र हो गई है, 20 साल सहाफत में गुजार दिए, मैंने आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं देखी जिस तरह पीटीआई इस मुल्क की बात दौड़ संभालने के लिए उभरी और आ रही है। अच्छे वक्त में तो हर कोई चढ़ते सूरज को सलाम करता है, लेकिन मजा तब है कोई बुरे वक्त में उसके साथ चले। अगर आज पीटीआई के ऊपर कुछ मसले मसाइल नाजायज हैं तो मेरा ईमान है कि ये कल ये भी खत्म हो जाएगा। ये शख्स मलिक ज़ैद साहब जिनकी दावत पे आप सब दोस्त तशरीफ लाए हैं, ये एक सियासी और समाजी वर्कर है, मैं इनको बड़ा पुराना जानता हूँ। ये लोगों की खिदमत के लिए लगे रहते हैं, पहले भी एक पार्टी में ये रहे हैं लेकिन वफा नहीं मिली। इस शख्स ने पीटीआई को उस दौर में ज्वाइन किया जब पीटीआई बरसरे इक़्तिदार नहीं थी। इलेक्शन गुजरे हैं, उस इलेक्शनों में एज ए पोलिंग एजेंट की जब ड्यूटी देने की कोशिश की तो दुश्मनों ने इसके ऊपर झूठा मुकदमा करवा के इसको उठवा दिया, ये जेल चले गए। जब हमें पता चला, मैं और ज़हीर अमान साहब इनके पीछे गए और इनको वापस लेके आए, अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत से लेके आए, और जो इज्जत इनको जेल से मिली उसके पीछे भी एक काला कोट था। मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये काला कोट बजाते खुद वहां इनकी बेल के लिए ना जाता तो ये भी माजी के लोगों की तरह जलीलो ख्वार होकर वहां से रहाई लेके आते। तो इसलिए मैं काले कोट से दरख्वास्त करता हूं कि इस पार्टी को मजबूत करें, इसमें जो काली बेटियों को निकालने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि जब आप लोग इसमें आएंगे तो बहुत सारे मामला तो हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अब मैं दावत देता हूँ जनाब नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया मलिक ज़ैद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हम सब कुछ यहाँ इकट्ठा किया। मलिक ज़हीर अमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, साबिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और मेरे साथ मेरे जनरल सेक्रेटरी अंसर कियानी साहब और जितने हमारे हजरात जहाँ बैठे हैं ILF से एफिलेटेड लोग, तमाम का शुक्रिया। इनमें जोड़ने में सब दोस्तों ने किरदार अदा किया। तारिक नून साहब हैं, हफीज़ चौहान साहब ने बहुत रोल अदा कर रहे हैं माशाल्लाह। मुस्तफ़ा बलोच साहब बैठे हैं, उन्होंने मेरे साथ खड़े होकर उन्होंने कहा कि जहाँ भी जरूरत होगी हम तमाम लोग आपके साथ हैं। अशरफ साहब, ताहिर हमीद नियाज़ी साहब का बड़ा रोल है, अब्बास जाफरी साहब बैठे हैं, शायद जतरा साहब बैठे हैं जहाँ पे, जलील शाह साहब हैं, मैडम आयशा तबस्सम आई हैं, सबीरा हमारे साथ, असाम ज़ाहिद डार साहब हमेशा चल रहे हैं हमारी पार्टी में जो लोगों के साथ। इश्तियाक चौहान साहब तो हैं ही एक बलबला अंगेज, हमारी क़यादत है और शुरू से खान साहब के साथ हैं। तमाम लोग, मैडम तलत बैठी हैं, कोई काम ना हो तो मैं सुबह सुबह उठ के इनके ज़िम्मे लगाता हूँ कि फलां अदालत में पहुँच जाए। तो सबसे पहले ये है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरह ज़ैद साहब ने कहा और साबिर साहब ने, कि साबिर साहब देखें कि ये जो रूल ऑफ लॉ की जंग है, जब खान साहब को मैंने पहली दफ़ा 2009 में बुलाया, बाहर में मैं प्रेसिडेंट था, तो खान साहब के साथ चंद लोग थे, वो फाटा के लोग होते थे, वही वो डंडे और झंडे लेके आते थे।
تو ہم جاتے تھے چودھری افتخار کے گھر اور شرائع دستور پہ جانا. تو مجھے پتا تھا کہ اس کے اندر جو فائٹنگ اسپرٹ ہے رول آف لا یہ لڑے گا. تو میں اس سے محبت کرتا تھا اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہا اور اس کو بلاتا رہا. لیکن اس کے پاس اس ٹائم ایک سیٹ بھی نہیں تھی. 2007 کی بات ہے اور 2009 کی. تو آج بھی ہم لوگ جو اکٹھے کھڑے ہیں یہ سارے, مقصد میرا یہ ہے کہ ٹھیک ہے لوگ آتے ہیں, سیٹیں بھی مل جاتی ہیں, منسٹر بھی بن جاتے ہیں, ٹکٹ بھی لے جاتے ہیں, لیکن جو سوسائٹی کی ضرورت ہے, جو ہماری جنگ ہے, وہ بہت بڑی جنگ ہے. میڈم حسینہ کا نام مجھ کا ہی ہے کیونکہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑا, جب سے میں آئی ہیں تو انشاءاللہ پورا ایکٹیو ہے ہمارے سارے دوست. تو عاطف تلوار صاحب پیچھے بیٹھے ہیں, وہ بھی ہمارے بڑا اچھے سارے دوست ماشاءاللہ سارے ایکٹیو ہیں. تو رول آف لا کی جنگ ہے نا, یہ بڑی لمبی چلتی ہے اور جن کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں یہ 40-45 سال سے ہم ملک کو کھا رہے ہیں اور اس ملک کا پیسہ لے کے بہر جا رہے ہیں اور یہ جنگ اب آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے. خان صاحب نے پوری سوسائٹی کو ایجوکیٹ کر دیا ہے. اب ہر بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ فارم 45 کیا ہے, فارم 47 کیا ہے اور فارم 49 کیا ہے. ہر آدمی کو پتہ چل گیا کہ میرے ووٹ کا آئینی حق کیا ہے اور اس کی گارنٹی کیا ہے اور میں نے اپنے ووٹ کی حفاظت کیسے کرنی ہے. یہ جنگ آپ نے ٹھیک کہا کہ کالے کوٹ کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی اور کالا کوٹ لڑا ہے. آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, آپ کو پوری ہسٹری میں ملے گا کہ جب بھی کوئی غیر آئینی اقدام ہوا, ان کنسٹیٹیوشن جب کوئی ایکٹ ہوا, چاہے وہ ایوب خان کا مارشل لا ہو, چاہے وہ جاجا خان کا مارشل لا ہو, چاہے وہ ضیاء الحق کا مارشل لا ہو, چاہے وہ MRD کی تحریک ہو, چاہے وہ مشرف کا مارشل لا ہو, جب بھی اٹھا ہے سب سے پہلے کالا کوٹ اٹھا ہے. اور کالے کوٹ نے بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے کہ یہ آپ کے آئینی اور قانونی حق ہے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم اس تحریک میں 2-3 سال چلے عدلیہ کی تحریک میں. آج سب سے بڑی ذمہ داری پاکستان کی عدلیہ پہ ہے اور اس سے سب سے بڑی ذمہ داری چیف جسٹس آف پاکستان پہ ہے جو ایپیکس فورس ہے. لیکن مجھے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو آئین کے مطابق سپریم کورٹ کی ڈیوٹی تھی وہ بالکل ادا نہیں کی گئی. اگر آج سپریم کورٹ اپنا رول ادا کرتا تو آپ کے پاس لوگ تو ہمارے کہتے ہیں نا 180 سیٹ, جو رپورٹ ہے, جو ایکچوئل رپورٹ ہے 202 سیٹ پہ جوان صاحب آپ جیت رہے تھے. تو کیا سپریم کورٹ کو ہم ریکویسٹ کرتے رہے اور خاص کر جس دن بلہ کی ہم سے چھینا گیا, رات کو میں موجود تھا, کہ آپ نے ہم سے بلہ بھی چھین لیا, ہمیں الیکشن میں بینگن اور اس آلو سے ہم داخل کر دیا, اس کے باوجود بھی ہم الیکشن جیت گئے. لیکن ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ RO کے ذریعے الیکشن نہ کرائیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن کیا ہونے جا رہا ہے. وہ تمام مینڈیٹ کے لیے اب بہت بڑی جنگ شروع ہوگی. میں عمران خان سے ملا, عمران خان نے یہ کہا کہ یہ آئینی آپ کا حق ہے پیسفل پروٹیسٹ. آرٹیکل 16 آف دا کنسٹیٹیوشن آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ آئینی آپ کا جو رائٹ ہے آپ اس کو استعمال کریں. اس دن میرے ساتھ میڈم تھی طلعت, میں اپلیکیشن دینے بھی گیا تو میں نے اس میڈیا پہ یہی کہا کہ جب آئین آپ کو فریڈم آف موومنٹ, فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایسوسیشن دیتا ہے اور آپ کو آزاد کرتا ہے کہ آپ کسی پارٹی کے ساتھ بھی ایفیلیٹ ہو سکتے ہیں اور ایک پارٹی کسی کے اوپر بین بھی نہیں ہے, تو آپ اس پارٹی کو اس حق سے بھی محروم کرنا چاہتے ہیں جو ان کا آئینی رائٹ ہے. لیکن ایک بات دیکھ لیں, سوشلزم ہو, کمیونزم ہو, جس چیز کو آپ دباتے ہیں وہ اسی زور سے اوپر اٹھتی ہے. اور اب پورا پاکستان اٹھ کھڑا ہے اس تحریک کو, اس 2/3 میجارٹی نہیں, آپ پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ آپ کو تحریک انصاف نظر آئی. آپ جو قیدی نمبر 804 ہے اس کو ذرا باہر نکال کے تو دیکھیں کہ اس نے کیا قوم کو میسج دیا ہے اور کس طرح قوم کو جگا دیا. اب ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ لوگ جیت گئے, اسمبلی میں پہنچ گئے, لیکن ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے, جو لیڈر ہے وہ ہے ہمارا عمران خان. اب عمران خان کے لیے جو ہم نے نکلنا ہے عوام نے اور وکلاء نے اس تحریک کو لیڈ کرنا ہے. کیونکہ اب جو میری وکلاء سے میٹنگ ہو رہی ہے, حامد خان صاحب ہمارے گروپ کے 2-3 پریزیڈنٹ جیتے ہیں, اب ہم اس تحریک کو رول آف لا کی تحریک میں اسی طرح سے تبدیل کریں گے جس طرح ہم نے عدلیہ کی تحریک چلائی. آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پیسفل پروٹیسٹ میں ہمارا ساتھ دیں. اور آپ کو رضا صاحب انشاءاللہ آپ کو نون لیگ نظر نہیں آئے گی پنجاب. آپ دیکھ لینا کہ تمام لوگ, کیونکہ عوام کھڑی ہو گئی نا. ایک بوڑھی عورت تک گاؤں میں پوچھا ہے تو اس نے کہا کہ جی عمران خان کے کینڈیڈیٹ کا نشان کیا ہے,
اس نے یہ نہیں کہا کہ نیاز اللہ نیازی کھڑا ہے جو صابر صاحب کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو اس کا نشان کیا ہے، مجھے نشان بتا دے، میں نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے۔ تو عمران خان نے مجھے 6 فروری کو، کوئی آدمی نہیں تھا، میں جیل گیا تو سارے کینڈیڈیٹ چلے گئے اپنے اپنے حلقوں میں، تو میں نے اسے کچھ ٹکٹ کا تھا کہ ٹکٹ کچھ لوگوں کو ٹھیک نہیں ملے، تو خان صاحب نے کہا مجھ سے سارے ٹکٹ ڈسکس نہیں ہوئے، مجھ سے تو 10 ٹکٹ ڈسکس نہیں ہوئے، آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے، 8 فروری کو دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ مجھے پہلے تھوڑی بات سمجھ نہیں آئی، وہ دیکھ رہا تھا کہ جو میں 96 سے ایک موومنٹ چلا رہا ہوں رول آف لا کی، مجھ سے بھی لوگوں نے، میرے ساتھ بھی تھے جنہوں نے غلط کام کیے، لیکن 8 فروری کا میسج یہ جاننا تھا کہ 8 فروری کو لوگ کیا کرتے ہیں۔ 8 فروری کو لوگوں نے عمران خان کا جو نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ کو نشان تھا اس پہ مہر لگا کے ثابت کر دیا ہے کہ پوری قوم عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب ہمیں نہ کوئی الیکٹیبل لوگوں کی ضرورت ہے، اب عمران خان کو جو ہم میسج دے رہے ہیں کہ آپ بالکل جو آدمی صاف ستھرا ہو، کرپٹ نہ ہو، اس کو پتہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ عوام کو ٹکٹ دے، قرض سے گزر رہی ہے اور مہنگائی کا طوفان ہے۔ ان چیزوں کو روکنا بھی، مجھے دوست بتا رہے تھے ڈاکٹر بشیر صاحب بہت پرانے عمران خان کے دوست ہیں، کہ باہر کے لوگ اب لوگ، کیونکہ عمران خان کی کریڈیبلٹی ہے، اس کی شخصیت ہی ایسی ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک دوست کو کہا، نون لیگ کا تھا، میں نے کہا مجھے بتائیں عمران خان کو کھڑا کرتے ہیں، زرداری کو کھڑا کرتے ہیں اور نواز شریف کو کھڑا کرتے ہیں، 3 آدمی کو، اگر وہ کہیں آدمی کوئی فنڈز کے لیے وہ مانگتا ہے کسی ویلفیئر اپنے اس ادارے کے لیے، تو آپ کس کو دیں گے فنڈ؟ تو یقین کریں اس نے کہا کہ میں بھی عمران خان کے ہاتھ پہ رکھوں گا، کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی ہے۔ اس کریڈیبلٹی کو ہم نے ثابت کرنا ہے، ہم تمام لوگوں نے چلنا ہے، اپنے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، یہ جو اپنے مفادات ہیں، ان سے نکل کے چلنا ہے، کیونکہ یہ وقتی طور پہ ہیں۔ جو ایکچول کام ہے، جو رول آف لا کی جنگ ہے، وہ پوری قوم کی جنگ ہے۔ آج یورپ نے جو ترقی کی ہے وہ کس پہ کی ہے؟ صرف یہ تھا کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ اٹھایا، ریاست مدینہ کا انہوں نے انٹروڈیوس کرا دیا، انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا اور اس سے وہ آگے نکل گئے۔ ہم وہ اٹھا کے جو عمران خان ابھی کرا رہا ہے، اس کے آگے جنگ کیا ہے؟ یہ نواز شریف، یہ مولانا فضل الرحمان، یہ پی ڈی ایم پوری، ان کو پتا ہے اشرافیہ اور مافیا کہ اگر یہ ہمارے دانتوں سے یہ چیزیں کھینچ لیں تو ہم مر جائیں گے، کیونکہ یہ پراڈو کلچر کلشنکوف کے قائل ہو چکے ہیں۔ ان سے نظام کو چھیننا، جو نظام کی جنگ ہے، جو سسٹم کی جنگ ہے، جو خان صاحب کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے، کیونکہ ہم فزیکلی سامنے ٹیریٹوریل آزاد ہوئے لیکن ہم حقیقی آزاد نہیں ہو سکے۔ حقیقی آزادی کی جنگ لڑنا یہ عوام نے ثابت کر دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے اور انشاءاللہ اس میں کامیابی عوام کی ہوگی، اور یہ ریاست مدینہ کی طرز کی ویلفیئر اسٹیٹ اس فلاحی ریاست بنے گی اور اس میں ہم کامیاب ہوں گے۔ آپ تمام لوگوں کا شکریہ، زاہد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جیلیں بھی کاٹی اور انسان ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ صابر صاحب آپ کا شکریہ، ظہیروان صاحب آپ کا شکریہ۔ اور اس طرح یہ فنکشن کرنے کا مقصد یہ ہے، ہم اکٹھے ہوں، کوئی نہیں چاہے کہ کب پہ اکٹھے ہو جائیں گے، کہ موٹیویشن ہو، ہم سارے اکٹھے رہیں اور ہماری بار میں نہیں، پورے پاکستان میں عمران خان کو وکلا چاہتے ہیں۔ ہم نے کسی محبت کرنے والے وکیل کو نہیں روکنا، جو میرے لیے نہیں آ رہا، آپ لوگوں کے لیے وہ عمران خان کی محبت میں آ رہا ہے، عمران خان کی محبت والے آدمی کو بالکل نہیں روکنا۔ میڈم شاہینہ صاحب آئی، بہت شکریہ۔ اس طرح تمام لوگ کل کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ آج رات کو تمام لوگ میسج کریں، اپنے دوستوں کو فون کریں کہ کل لازمی کورٹ میں آئیں، کیونکہ نون لیگ کو آپ نے دیکھا ہے، انہوں نے، ہم تو وہ نہیں کر سکتے، نہ ہم کرتے کیونکہ ہم رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں، وہ تو ججز کو جا کے مارتے بھی ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں اور اس طرح اندر جاتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کا یہ مقصد ہے کہ پنڈی، اسلام آباد، جہاں بھی دوست ہیں، ہم نے رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں، آئین کی بالادستی پہ بلیو کرتے ہیں۔ کل تمام لوگوں نے آنا ہے، کل، کیونکہ ہمارے تمام کیسز، چاہے توشہ خانہ ہو، چاہے سائفر ہو، چاہے آپ کے دوسرے جو القادر ہے، سارے جھوٹے کیس ہیں، ان کے لیے آپ کھڑے ہوں، ہمیں کوئی نہ ڈر ہے نہ خوف ہے، انشاءاللہ ہم جیتیں گے۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پرندہ باد۔ تو وکلا کی موومنٹ نے جسٹس افتخار چوہدری کو دوبارہ اسی منصب پہ بٹھایا۔ جی بالکل۔ میرے خیال میں پاکستان کی وہ ریکارڈ تحریک چلی تھی، وہ وکلا نے کامیاب کروائی تھی، وہ جو تحریک چلی تھی،
अब जो इलेक्शन चोरी हुआ और इन्होंने दोनों ज़बरदस्ती से गवर्नमेंट भी बना दी है, सब वकला से मेरा सवाल है कि जैसे पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ कि इस मुल्क को बचाना है तो वकला ने ही मैदान में आना है। इतना बड़ा जुल्म और इतनी बड़ी ज्यादती के बावजूद अब इंसाफ लॉ रिफॉर्म की जो एक्टिविटीज़ क्या होगी, इसका लाया अमल क्या होगा? इसी तरह चलता रहेगा या अपना हक लेने के लिए वकला दोबारा तहरीक में हिस्सा लेंगे? मुख्तसर का जवाब दे दें, फिर इसके बाद करते हैं उसके बाद। ये जो सवाल उठाया गया, असल में हम चलते हैं कि पाकिस्तान की जब से पाकिस्तान मौजूद वजूद में आया उस दिन से ही ये मुल्क जो है ये है, और कायद आज़म अपने आखिरी दौर में दूर उफ्तादा जगह पे बैठे थे, उनकी गाड़ी अस्पताल क्यों नहीं पहुंच सकी, आज तक इसकी तहकीकात नहीं हो सकी। डॉक्टर अली खान का कत्ल किसने किया, तहकीकात नहीं हो सकी। फातिमा जिना को इलेक्शन किसने हराया, नहीं हो सका। उनका ब्रूटल मर्डर किसने किया, नहीं हो सका। मशरक़ी पाकिस्तान क्यों हमसे पैदा हुआ, इसकी तहकीकात नहीं हो सकी। भुट्टो को फांसी क्यों लगी, इसकी तहकीकात नहीं हो सकी। हत्ता कि मैं आज यहाँ पे कहता हूँ कि नवाज शरीफ को सियासत से बाहर इमरान खान ने नहीं कराया। मैं तो कल उमर अयूब साहब की स्पीच सुन रहा था, तो मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। वो सिर्फ इतना देते हैं कि क्या जुल्म हुआ पीटीआई के साथ, पीटीआई किस हालत में लड़ी है, और वहां पे ये कहते हैं कि आपको भी सियासत से निकालने वाले हम नहीं थे, और आपकी बेटी को भी हथकड़ियां आपके मौजूदगी में लगाने वाले हम नहीं थे। वो आईजी पंजाब के पीछे लगे रहे। असल तो जिनकी जो है उनको अब पिन पॉइंट करने की जरूरत पड़ गई है, और अब उनके साथ सीधी हमारी जगह। बात यह है कि आइन को अपनी पूरी मंशा के साथ लागू होना होगा, इदारों को उनकी अपनी आईनी हदूद तक महदूद होना होगा, और पब्लिक सर्वेंट को पब्लिक सर्वेंट बनना होगा। हमारी ये जंग इमरान खान की तो है ही है। मैं आज भी कहता हूं कि जो वोट मिला है उसमें इमरान खान का वोट शायद 60% होगा या 40% होगा। 60% उन कारीगरों के खिलाफ, वेरी गुड, लोगों में नफरत है उन कारीगरों के। हमारी जंग उन कारीगरों के खिलाफ है जिन्होंने इस मुल्क को हैक कर रखा है। इस मुल्क में जितने बड़े जराइम उनके परवरदा वही, इस मुल्क के तमाम बॉर्डर उनके पास है। इस मुल्क में स्मगलिंग साहब इजाजत है। मेहरबानी सर, मेहरबानी। बस कल आपने असिस्टेंट सबको ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 बजे भेजना। 2 बजे 2 बजे है, कल 2 बजे।